أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق الله العظيم. الله أكبر 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 الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ 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 تیرا شکر تیرا شکر تیرا شکر. تو نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا، خوبصورت رشتے عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے، جھکنا نصیب فرمایا، سجدہ نصیب فرمایا. یا اللہ تیرا شکر تیرا شکر تیرا شکر. یا اللہ تو ہمیں ایسا بولنا اور ایسا سننا نصیب فرما جس میں تیری رضا شامل ہو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت شامل ہو، محبت شامل ہو، عشق شامل ہو. یا اللہ اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. آج ہم بات کریں گے انسان کی بنیاد. جب کوئی مکان بنایا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کی بنیاد رکھی جاتی ہے، زمین کو تیار کیا جاتا ہے، کنکریٹ ڈالا جاتا ہے، مٹیریل مضبوط رکھا جاتا ہے، پھر اسے پریس کیا جاتا ہے تاکہ عمارت کا وزن برداشت کر سکے. اگر بنیاد مضبوط ہو تو دیواریں قائم رہتی ہیں، چھت مضبوط رہتی ہے، مکان طوفان اور بارش برداشت کر لیتا ہے. لیکن اگر بنیاد کمزور ہو جائے تو پہلے چھوٹی سی دراڑ آتی ہے،
پھر دیوار میں تریڑیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، پھر آہستہ آہستہ پوری عمارت خطرے میں آ جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح انسان کی زندگی کی بھی ایک بنیاد ہوتی ہے۔ جسم کی بنیاد خوراک سے بنتی ہے، عقل کی بنیاد تعلیم سے بنتی ہے، اخلاق کی بنیاد تربیت سے بنتی ہے، روح کی بنیاد اللہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ذکر، دعا اور سنت سے بنتی ہے۔ جب مسلمان کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ صرف ایک بچہ نہیں ہوتا، وہ اللہ کی امانت ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے امانت ہوتا ہے۔ اس سے پہلے دن، پہلے ہفتے، پہلا مہینہ بہت اہم ہوتا ہے۔ اسلام نے اس آغاز کو خالی نہیں چھوڑا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں بچے کے لیے اذان، اچھا نام، عقیقہ، دعا، صدقہ اور پاکیزہ ماحول جیسی چیزیں رکھی۔ یہ سب صرف رسمیں نہیں، یہ بچے کی روحانی بنیاد ہے۔ سب سے پہلے بچے کے کان میں اذان دی جاتی ہے۔ بچہ دنیا میں آتا ہے، ابھی کچھ سمجھتا نہیں، لیکن اس کے کان میں پہلی آواز آتی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ گویا اس کی روح کو پہلا پیغام دیا جاتا ہے کہ اے بچے، دنیا میں تیرا سفر شروع ہو گیا، مگر یاد رکھ سب سے بڑا اللہ ہے۔ دنیا آئے گی، حالات آئیں گے، خوف آئیں گے، خواہشات آئیں گی، لیکن تیری اصل نسبت اللہ سے ہے۔ پھر بچے کا اچھا نام رکھا جاتا ہے۔ نام صرف پکارنے کا لفظ نہیں، نام انسان کی پہچان ہے، اور اچھا نام روزانہ کی دعا بن جاتا ہے۔ جب ماں باپ بچے کو اچھے معنی والے نام سے پکارتے ہیں تو وہ صرف آواز نہیں رہتے، وہ اس کی شخصیت میں ایک خوبصورت نسبت دہراتے ہیں۔ اس لیے نام ایسا ہو جس میں بندگی ہو، پاکیزگی ہو، انبیاء و صالحین کی نسبت ہو، اچھا معنی ہو۔ پھر عقیقہ آتا ہے۔ عقیقہ صرف دعوت یا گوشت کھلانے کا نام نہیں، یہ اللہ کے سامنے شکر کا اظہار ہے۔ والدین گویا کہتے ہیں، یا اللہ، یہ بچہ ہماری ملکیت نہیں، تیری عطا ہے۔ ہم اس نعمت پر تیرے نام سے قربانی کرتے ہیں۔ تیرے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرتے ہیں، اور اس بچے کی زندگی کو دین کی نسبت سے شروع کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح بچے کے بال اتارنا، صدقہ کرنا، دعا کرنا، یہ سب ہمیں سکھاتے ہیں کہ بچے کی زندگی کا آغاز صرف لینے سے نہیں ہوتا، دینے سے بھی ہے۔
اس کے نام کے ساتھ شکر بھی جڑے، صدقہ بھی جڑے، دعا بھی جڑے اور سنت بھی جڑے۔ غور کرے تو اگر یہ سب چیزیں صرف رسم بن جائیں اور گھر میں اللہ کا ذکر نہ ہو، نماز کی قدر نہ ہو، زبان میں نرمی نہ ہو، رزق میں پاکیزگی نہ ہو، تو بنیاد کا ظاہری سامان تو آ گیا، مگر اس کی روح کمزور رہ گئی۔ اصل بنیاد نیت، دعا، گھر کے ماحول اور والدین کے عمل سے بنتی ہے۔ بچہ صرف نصیحت سے نہیں سیکھتا، وہ گھر کی کیفیت سے سیکھتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ گھر میں مشکل آئے تو شکایت ہوتی ہے یا دعا، نعمت ملے تو فخر ہوتا ہے یا شکر، گھر میں غصہ زیادہ ہے یا درود، موبائل کی آواز زیادہ ہے یا قرآن کی آواز۔ یہی سب چیزیں بچے کی بنیاد میں جا رہی ہوتی ہیں، اور اگر کسی وجہ سے پہلے مہینے میں کوئی سنت رہ گئی، کوئی عمل نہ ہو سکا، تو نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا دین نا امیدی کا دین نہیں۔ جیسے کمزور دیوار کی مرمت ہو سکتی ہے، کمزور بنیاد کو سہارا دیا جا سکتا ہے، ایسے ہی روحانی کمی کی تلافی بھی ہو سکتی ہے۔ آج بھی والدین دعا کر سکتے ہیں، صدقہ کر سکتے ہیں، گھر میں ذکر کا ماحول بنا سکتے ہیں، بچے کو نیک نام کے معنی سمجھا سکتے ہیں، درود شریف اور قرآن کی نسبت دے سکتے ہیں۔ ایسے ہی اگر ہم ایک پودے کی مثال سمجھے، اگر پودے کی جڑ میں اچھی مٹی، پانی اور حفاظت ہو تو وہ تیز ہوا میں بھی قائم رہتا ہے، لیکن اگر جڑ کمزور ہو جائے تو وہ جھکنے لگتا ہے۔ مالی اسے پھینکتا نہیں بلکہ اس کے گرد مٹی مضبوط کرتا ہے، پانی دیتا ہے، سہارا لگاتا ہے۔ اسی طرح بچوں کی بنیاد اگر کہیں کمزور بھی ہو تو انہیں محبت، دعا، ذکر اور سنت کا سہارا دینا چاہیے۔ آج کی محفل میں ہمیں سیکھنا چاہیے کہ بچہ اللہ کی امانت ہے۔ پہلے مہینے کی سنتیں اس کی روحانی بنیاد ہیں۔ اذان، اچھا نام، عقیقہ، دعا، صدقہ اور پاکیزہ ماحول بچے کی زندگی میں نورانی نسبتیں پیدا کرتے ہیں۔ لیکن سب سے بڑی بنیاد یہ ہے کہ گھر ذکر والا ہو، ماں باپ دعا والے ہوں، رزق حلال ہو، زبان نرم ہو اور دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہو۔ اور جب یہ باتیں ہوں تو جیسے جیسے انسان کو سمجھ آتی چلی جاتی ہے تو پھر وہ دعا کرتا ہے، یا اللہ ہمارے گھروں کی بنیاد ایمان پہ رکھ دے، یا اللہ ہمارے بچوں کے دلوں میں قرآن کا نور، زبانوں پہ ذکر، زندگی میں سنت اور سینوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرما۔ یا اللہ
جو کمی ہم سے رہ گئی اپنی رحمت سے پوری فرما، ہماری اولاد کو نیک فرما، صالح، بادب، شکر گزار اور دین سے جڑا ہوا بنا دے۔ یا اللہ ہمارے گھروں کو ذکر والا گھر بنا دے، ہماری نسلوں کی بنیاد ایسی مضبوط فرما کہ دنیا کے فتنے آئیں مگر حالات بدلے مگر ایمان کی دیوار قائم فرما۔ یا اللہ تو ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جی اللہ سبحان سبحان الحمد للہ۔ بہت پیاری باتیں آپ نے ارشاد فرمائی۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پاک کا مفہوم ہے کہ اپنی اولاد کو دو یا تین کا ذکر ہے کہ دو چیزیں خاص طور پر سکھاؤ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اہل بیت اطہار کی محبت، اور دوسرا قرآن، تیسرا سنت۔ اب اگر ہم اپنے گھر میں یہ والا ماحول بنائیں گے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی بات کریں، بار بار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی باتیں اپنے بچوں کو بتائیں، اہل بیت اطہار کی محبت کے واقعات ان کو بتائیں، تو یقیناً ان کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اہل بیت کی محبت پیدا ہوگی۔ پھر ہم بار بار باتوں باتوں میں ان کی تربیت میں یہ شامل کریں کہ یہ کام بھی سنت ہے، یہ کام بھی سنت ہے۔ کھانا کھانے کا سنت طریقہ یہ ہے، پانی پینے کا سنت طریقہ یہ ہے، اٹھنے کا سنت یہ طریقہ ہے، بیٹھنے کا یہ سنت طریقہ ہے، سونے کا سنت یہ طریقہ ہے، تیل لگانے کا یہ سنت طریقہ ہے۔ اگر ہم ہر بات میں، ہر کام میں بچوں کو سنت 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 کی رٹ لگائیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ یہ سنت ہے، یہ سنت ہے، تو عن قریب انشاءاللہ الرحمن ہمارے بچوں کے جو روزمرہ کے معمولات ہیں وہ سنت کے مطابق ہوتے چلے جائیں گے۔ اور پھر قرآن کی محبت اور قرآن سکھانے کی جہاں تک بات ہے، تو اگر ہم خود کوشش کریں گے کہ قرآن کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں اور ساتھ میں ان بچوں کو بھی بٹھائیں، بھلے روزانہ ایک یا دو آیتیں ہی صحیح ہم ترجمہ اور تفسیر اور اس کا شان نزول اور اس آیت مبارکہ میں بیان کردہ مفہوم کو ہم اپنے بچوں کو بیان کریں، بتائیں، تو ان کے دلوں میں آٹومیٹک قرآن کی محبت اور قرآن کی طرف ان کی رغبت بڑھے گی۔ تو یوں انشاءاللہ الرحمن ہمارے بچے پکے سچے عاشق رسول بھی بنیں گے، پکے سچے مسلمان بھی بنیں گے، سچ بولنے والے اور سچے کردار کے مالک بنیں گے، اپنے گھر میں ذکر والا ماحول رکھیں گے تو اور زیادہ برکتیں ملیں گی۔ اللہ پاک ہمیں آپ کی باتوں کی مزید صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آمین۔ اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ربنا اغفر لي ولوالدي ولمن توالد ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات اللهم ربنا اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم ارزقنا حياة طيبة وعملا صالحا مقبولا
وعلما نافعا وفهما كاملا وعقلا سليما وشفاء من كل داء ورزقا حسنا واسعا وتوفنا مسلما وألحقنا بالصالحين. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.